الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس نمبر 4 ہے، اور درس نمبر 4 میں فعل مضارع کے متعلق گفتگو ہوگی کہ جس میں فعل مضارع کی تعریف ہوگی، اس کے بنانے کا طریقہ ہوگا اور اس کے 14 صیغوں کی صرفی تحلیل ہوگی۔ تعریف واضح ہے کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو حال یا مستقبل میں ہونے والے کام پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا یضرب یعنی وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے، دونوں ہو جائیں گے۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ، یہ بحث کیوں شروع کی ہے فعل مضارع بنانے کا طریقہ؟ کیونکہ فعل مضارع ماضی سے مشتق ہوتا ہے، ماضی سے نکلتا ہے، تو لہٰذا اب یہاں پہ یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ ماضی سے فعل مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ عربی زبان میں فعل مضارع کو فعل ماضی سے مخصوص قاعدے کے تحت بنایا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فعل مضارع فعل ماضی سے مشتق ہوتا ہے۔ تو اس کی ساخت کیسے ہوتی ہے کہ فعل مضارع کو بنانے کے لیے فعل ماضی کے شروع میں 4 میں سے کوئی ایک حرف لگایا جاتا ہے۔ وہ 4 حرف کون سے ہوتے ہیں؟ حروف عطینہ بھی کہتے ہیں، حروف عطیتو، نعیتو کہتے ہیں، نعیتو اور عطینہ، حروف عطین یعنی ہم کہہ دیتے تھے حروف عطین ہے، عطینہ اصل میں شارٹ کٹ۔ الف تا یا نون، یہ 4 حروف مضارع کہلاتے ہیں۔ جب ان حروف کو فعل ماضی کے آغاز میں لایا جاتا ہے تو پھر کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ سب سے جو پہلی تبدیلی جو ہر صیغے میں چلتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے کہ فعل ماضی کا جو پہلا حرف ہے نا، جسے فاعل فعل کہتے ہیں، فعل کا پہلا حرف وہ ساکن کر دیا جاتا ہے۔ ضاربہ میں ذات کیا تھا؟ مفتوح تھا، جیسے اس کے شروع میں یا لگے گا تو اب یہ ذات کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، یز ہو جائے گا۔ اور فعل کا جو دوسرا حرف جسے عین الفعل کہتے ہیں، عین الفعل کو مضموم کر دیا جاتا ہے، اور کبھی عین الفعل مکسور اور کبھی کیا ہوتا ہے جی؟ مفتوح ہوتا ہے۔ اس کا قاعدہ کلیہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا صرف میر میں۔ مثلا ناصرہ میں جو عین الفعل صاد ہے یہ فعل مضارع میں مضموم ہو جاتا ہے، ینصرو۔ ضاربہ میں جو عین الفعل را ہے یہ فعل مضارع میں کیا ہو جاتا ہے؟ مکسور ہو جاتا ہے، یضربو۔ عالمہ میں جو عین الفعل لام مکسور ہے یہ فعل مضارع میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہو جاتے ہیں، یعلم، ٹھیک ہے۔ یہ 2 تبدیلیاں ہو گئیں۔ تو اس کے بعد تیسری تبدیلی کیا ہوتی ہے آخر پہ؟ وہ آخر پہ اس کا ضمہ جو ہے آتا ہے یا کسی جگہ پہ ضمہ نہیں آتا، وہ بھی کیا ہے؟ کہانی ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں واضح ہو جائے گی۔ مثال انہوں نے دی ہے، مثال میں ناصر ہمارے پاس فعل ماضی تھا اور اس کے ترجمے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ مدد کی، یعنی اس ایک مرد نے مدد کی نا۔ اچھا، اس کا سب سے پہلے بنایا یا لگا کے، یا جب لگائی تو فعل مضارع ینصرو بن گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک مرد مدد کرتا ہے۔ پھر جو ہے وہ تا لگائی، تا کے ساتھ کیا ہے؟ تنصرو، مخاطب کا صیغہ بھی بن جاتا ہے کیونکہ تو مدد کرتا ہے یا کرتی ہے، اور اس کی ذریعے سے وہ بھی بنتا ہے، غائب کا صیغہ بھی بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، تنصرو وہ ایک خاتون مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے جو ہے وہ شروع میں حروف عطینہ میں سے حمزہ کو لگایا تو یہ متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے، انصرو، میں مدد کرتا ہوں، اور جب نون لگایا شروع میں تو پھر کیا بن گیا؟ ننصرو، یعنی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 4 حروف عطینہ کی 4 مثالیں جو ہے وہ یہاں پہ ہو جائیں گی۔ نتیجہ یہی نکلے گا کہ فعل مضارع بنانے کا یہ طریقہ عربی زبان کی صرف و نحو کا بنیادی اصول ہے جو ہر عربی طالب علم کے لیے ضروری فہم کا درجہ رکھتا ہے۔ فعل کے 4 حروف فا عین لام کے ساتھ جب حرف مضارع اور دیگر علامات شامل کی جاتی ہیں تو معنی اور فعل کی نوعیت کے لحاظ سے صیغے بدل جاتے ہیں، اور اس طرح فعل مضارع کے 14 صیغے تشکیل پاتے ہیں۔ اب صیغوں کی تعداد یہاں پہ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ فعل مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں جو فاعل یعنی کام کرنے والے کے لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں۔ 6 صیغے غائب کے لیے، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، 6 صیغے مخاطب کے لیے، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، 2 صیغے متکلم یعنی بولنے والے کے لیے، 1 صیغہ واحد متکلم کے لیے جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مشترک ہوتا ہے جسے متکلم وحدہ کہتے ہیں، اور دوسرا صیغہ متکلم الغیر کے لیے یعنی میں اور کوئی دوسرا جو مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے مشترک ہوتا ہے۔ یہ سارا جو ہے وہ جدول آ گیا، ٹھیک ہے۔ ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصران وہ دونوں مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، یہ غائب مذکر کا ہو گیا۔ غائبہ مؤنث کا تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی، تنصران وہ دونوں مدد کرتی ہیں یا کریں گی، ینصرنا وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ مخاطب مذکر میں آ جائیں گے، تنصرو تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، تنصران تم دونوں مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے، تنصرون تم سب مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے۔ اور مخاطبہ مؤنث میں آ جائیں، تنصرینا
تو ایک عورت مدد کرتی ہے یہ کرے گی، تنصران تم دونوں عورتیں مدد کرتی ہوئی کرو گی، تنصرنا تم سب عورتیں مدد کرتی ہو۔ اور متکلم وحدہ میں آ جائیں انصرو میں مدد کرتا ہوں یا مدد کروں گا، متکلم الغیر میں بھی آ جائیں ننصرو یعنی ہم یعنی میں اور کوئی دوسرا یا دوسرے مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اچھا اگلا جو عنوان ہے وہ کیا، یہ فعل مضارع کے 14 صیغوں کا صرفی تجزیہ۔ اب اس میں وہی ہمیں دقت کرنی ہوتی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں۔ ینصرو میں سب سے پہلے تو وہ صیغہ بیان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بیان کیا کہ واحد مذکر غائب کیا ہے، پھر اس کا وزن بیان ہوگا کہ یہ یفعلو کے وزن پہ ہے، پھر اس کا کیا بیان ہوگا، معنی بیان ہوگا۔ معنی کے بعد کیا ہے، تجزیہ ہے۔ تجزیے میں سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ حرف مضارع میں سے کون سا حرف مضارع اس کے شروع میں لگا ہے، تو ینصرو میں کیا لگا، یا جو ہے وہ حرف مضارع لگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو کہانی ہوتی ہے جو یہاں پہ لکھی ہے امثلہ جو فارسی والی ہے، کہ وہ پورے جو حروف کے اندر حرکات تبدیل ہوئی ہیں وہ بھی آگے لکھتے ہیں۔ مثلا یوں لکھتے ہیں کہ نون جو ہے وہ فاعل فعل کو ساکن کر دیا گیا، جو ساتھ عین الفعل تھا اسے مضموم کر دیا گیا، اور جو را لام الفعل ہے وہ مضموم ہے۔ یہ جو آخر پہ ضمہ آتا ہے نا، اس ضمہ کو کیا کہتے ہیں، ضمہ لازم کہتے ہیں، اور یہ ضمہ علامت رفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ صیغوں میں ضمہ کے بدلے میں نون بھی علامت رفع کے طور پہ آتی ہے۔ یہ جو ہے وہ علم نحو میں ہم پڑھتے ہیں کہ یضرب جو ہے وہ معرب ہوتا ہے، اس کی جو علامت رفع ہوتی ہے وہ ضمہ ہوتی ہے، اور کچھ صیغوں میں تثنیہ جمع میں علامت رفع کیا بنتی ہے، نون بنتی ہے، نون ہے۔ اور 14 صیغوں میں سے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، ان کی کوئی علامت رفع وغیرہ نہیں ہوتی، جو جمع مؤنث کے ہیں، ٹھیک ہے، جمع مؤنث کے، چھٹا اور 12واں صیغہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اسی جو پہلے صیغے میں جو فاعل ہے، ٹھیک ہے، فاعل ضمیر کیا ہے، ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی، مستور، یہاں پہ مستور لکھ دیا، ٹھیک ہے، اردو والا مستور لکھ دیا، یہ بھی درست ہے۔ مستتر لکھیں، مستور لکھیں، پوشیدہ لکھیں، ٹھیک ہے، مقدرہ لکھیں، یہ بہت سارے کیا ہیں الفاظ چلتے ہیں، مخفی لکھیں، ٹھیک ہے، سارے الفاظ۔ اچھا دوسرے پہ آ جائیں، ینصرانے میں تثنیہ مذکر غائب کا لکھا، وزن یا فعلان لکھا، معنی وہ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تجزیہ میں یا جو ہے وہ حرف مضارع لکھا، ضمیر فاعلی اور علامت تثنیہ یہ دونوں آ گئیں، وہ کیا جی الف ہے۔ اور نون کے بارے میں کیا لکھا، نون مکسورہ کے بارے میں کہ نون مکسورہ ضمہ لازم کے عوض میں ہے، ٹھیک ہے، ضمہ لازم کیا تھا، علامت رفع تھا، تو اب یہاں پہ علامت رفع کیا بن جائے گی، نون بن جائے گی۔ عوض ضمہ اسے کہتے ہیں، عوض ضمہ اور عوض ضمہ ہی کہتے ہیں، نہیں عوض رفع نہیں کہتے، عوض ضمہ کہتے ہیں، ضمہ اور رفع میں فرق ہے، یہ آپ نحو میں پڑھیں گے، عوض رفع لکھا ہوا وہاں پہ، رفع کا آپ دیکھیں گے، رفع لکھا ہے تو غلط لکھا ہوں، عوض ضمہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رفع جو ہے وہ اعراب کی قسم ہے، ضمہ کس کی قسم ہے، وہ حرکات کی قسم ہے، دونوں جو ہیں وہ رفع کی علامت ہیں، مثلا رفع بعض کا واو کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اعراب کی آپ اکثر پڑھیں گے علامتیں، علامت اصلی اور علامت فرعی، نحو میں نحو بھی لگتا ہے، پھر بھول چکے ہیں۔ اچھا ینصرون میں کیا ہے، جمع مذکر غائب، وزن جو ہے وہ یفعلون ہے، وہ سب مدد کرتے ہیں۔ تجزیہ میں ہم کیا کہیں گے کہ یا جو ہے وہ حرف مضارع ہے، ضمیر فاعلی اور علامت جمع کیا ہے جی، واو ہے۔ یہاں پہ بھی جو نون مفتوحہ آ رہی ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، ضمہ لازم کا عوض ہے۔ تنصر جو ہے وہ واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہو گیا جی، وزن تفعلو ہے۔ تجزیہ میں آ جائیں تو تا حرف مضارع ہے، اور فاعل جو ضمیر ہے اس کی وہ کیا ہے جی، ہے مستور ہے، ٹھیک ہے جی، اور لام الفعل پر ضمہ لازم ہے، یہاں پہ تو ضمہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اردو میں درست ہے، مستورات نہیں کہتے، چھپا ہوا، ٹھیک ہے، مستور چھپا ہوا، مستتر بھی کہہ دیں، مستتر بھی کہہ دیں، دونوں سے۔ ہاں تنصروں میں، اچھا وہ دیکھ لیا آپ نے، ہاں وہ درست نہیں۔ تنصرانے میں آپ کیا کہیں گے جی کہ ینتا فلانے کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، تسنیہ مؤنث غائبہ کا صیغہ ہو گیا، تا حرف مضارعہ ہوگی ہمارے پاس، ضمیر فاعلی الف ہے جو کہ علامت تسنیہ بھی ہے، اور نون مکسورہ کیا ہے، ضمہ لازم کے عوض میں ہے۔ ینصرون میں آ جائیں، جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، یفعلن کے وزن پہ ہے، یہ یفعلون کے وزن پہ ہے،
وزن کون سا بھی اس کا؟ ہاں ہاں ینصرن، یفعلون تو نہیں ہے نا، ہاں ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا وزن یفعلن. تجزیہ میں آ جائیں تو یا حرف مضارع ہے، ضمیر فاعلی نون مفتوحہ ما قبل ساکن ہے جو کہ علامت جمع ہے. اس صیغہ میں ضم لازم کے عوض میں کچھ نہیں ہے. ہاں یہ چھٹا صیغہ بن رہا ہے نا، کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی للسکون اسے کہتے ہیں. اچھا، تنصر واحد مذکر مخاطب ہے اور یہ تفعل کے وزن پہ ہے. اور اس کے تجزیہ میں کیا کہتے ہیں، تا حرف مضارع ہے، ضمیر فاعلی اس کا انت مستور ہے، مستتر ہے، پر اس مستور لفظ کو چینج کرتے ہیں، صحیح نہیں پڑھا جا رہا. اور لام الفعل پر ضمہ لازم ہے. ٹھیک ہو. یہ تنصران تثنیہ مذکر غائب ہے، وزن تفعلان ہے، معنی تم دونوں مرد مدد کرتے ہو. ٹھیک ہے، مذکر کیا نا. تجزیہ میں تا حرف مضارع آ رہی ہے اور ضمیر فاعلی الف ہے جو کہ علامت تثنیہ بھی ہے، اور نون مکسورہ ضمہ لازم کے عوض میں ہے. تنصرون کیا ہے جی، جمع مذکر مخاطب کے. ٹھیک ہے، تفعلون کے وزن پہ ہے. اور تا حرف مضارع میں چلا گیا، ضمیر فاعلی اس کی واو ہے اور یہی علامت جمع مذکر بھی ہے، اور نون مفتوح جو ہے وہ ضمہ لازم کے عوض ہے. اچھا، تنصرین میں جو ہے وہ تفعلین کا وزن درست لکھا، تا حرف مضارع لکھ لیے، ضمیر فاعلی یا ساکن ہے جو کہ واحد مؤنث کی علامت بھی ہے. ہاں یہ واحد مؤنث کی علامت بھی ہے. نون مفتوحہ ضمہ لازم کا عوض ہے. تنصران میں تثنیہ جو ہے وہ مخاطبہ کا ہے اور تفعلان وزن ہے، ضمیر فعلی الف ہے جو کہ علامت تثنیہ بھی ہے اور نون مکسورہ ضمہ لازم کا عوض ہے. اور تنصرنا تفعلنا کے وزن پہ ہے، ضمیر فاعلی اس کی نون ساکن ہے یہاں پہ جو جمع مؤنث کی علامت بھی ہے، اور اس میں بھی کیا ہے، ضمہ لازم کا عوض کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی کیا ہے جی، مبنی ہے. 12واں صیغہ. ضمیر فاعلی نون ساکن کا نون تو مفتوحہ ہے تنصرنا. ہاں یہ آپ نے صحیح متوجہ کیا. ہاں تو یہ نون ساکن نہیں ہے جی، اس کی ضمیر فعلی نون مفتوح ہے، نون مفتوح ما قبل ساکن، یہ تعبیر ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو درست کر لیتے ہیں. عنصر جو ہے وہ متکلم وحدہ کا صیغہ ہے، اب وزن افعل کا ہے. اور تجزیہ میں آ جائیں تو حمزہ جو ہے وہ حرف مضارع ہے، ضمیر فاعلی اس کی جو ہے وہ انا میں، انا بریکٹ میں لکھا میں، اچھا انا کا معنی میں، وہ مستتر ہے، لام الفعل پر ضمہ لازم ہے. ٹھیک ہو. یہ ننصر متکلم الغیر نفعل کے وزن پہ ہے. اور تجزیہ میں آ جائیں تو نون حرف مضارع میں سے ہے، ضمیر فاعلی نحن یعنی ہم، اس کا معنی وہ مستتر ہے اور لام الفعل پر ضمہ لازم ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ختم ہو گئی. اور اس کا بھی وہ سر میر کھولیں گے فارسی والے میں، اس میں ایک نقشہ ہے، وہ اس کو دیکھنا کیا ہے، اہم ہے. اس کے اندر وہ سارے انہوں نے لکھیں. صفحہ نمبر کون سا ہے جی، نقشہ کہاں پہ ہے؟ جس طرح فعل ماضی کا تھا نا اسی طریقے سے اس کا ہے. صفحہ نمبر 34، ہاں 34 پہ، 34 پہ دیکھیے گا. نکلا ہے سب کے پاس؟ ہاں بھائی حیدر صاحب، صفحہ نمبر 34 نکالا. ہاں یہی والا. اس کے اوپر انہوں نے جو ہمارے پاس بنائے ہیں نا، ایک تو وہ صیغے بنائے ہیں، وہی ماضی کے جیسے بنائے تھے، صیغے کا نمبر بنائے، شمارہ جسے کہتے ہیں. حرف مضارع بنائے کون سا ہے، حروف اصلی جو ہے فعل کے لکھیں، وہ تو اس کالم میں ایک ہی جیسے رہیں گے. جو ہمارے لیے اہم کالم ہے وہ ضمیر فاعلی کا ہے اور علامت رفع کا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو آخری دو کالم ہیں نا یہ اہم ہیں، جو اکثر اوقات طلاب کو کیا بھول جاتے ہیں. اس کی پریکٹس کرنا، اس کو لکھنا یاد کرنا اہم ہوتا ہے. مثلا مفرد کا صیغہ آیا ینصرو کا، اس میں ضمیر فاعلی کیا کہلائے گی، ہوا کہلائے گی، علامت رفع کیا کہلائے گی، ضمہ کہلائے گی. ٹھیک ہے جی، پہنچ گئے. اچھا، دوسرا صیغہ ینصران ہے، ینصران میں ضمیر فاعلی کیا کہلائے گی، الف کہلائے گی، اور نون مکسورہ کیا کہلائے گی، عوض رفع اور علامت رفع. ٹھیک ہے، عوض رفع اور علامت رفع. نون رفع اسے کہہ سکتے ہیں کہ نون رفع ہے یعنی علامت رفع ہے، نون عوض رفع نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. واو میں آ جائیں، ینصرون میں واو تھا نا تیسرا صیغہ میں، تو اس کو انہوں نے ضمیر فاعلی میں لکھا واو، اور نون کو کس میں جائیں گے، نون مفتوح علامت رفع میں جائیں گے. اور تنصرو میں کیا کہیں گے جی، ہے جو ہے وہ مستتر ہے، ضمیر فاعل جو واقع ہو رہی ہے، اور علامت رفع جو ہے وہ ضمہ ہو جائے گا. تنصران میں وہی الف اور نون کا رہے گا. اور آخری جو ینصرنا تھا، ینصرنا میں نون کو کیا لکھا، فاعل لکھا،
لیکن آگے علامت رفع میں کیا ہے؟ مبنی ہو سکتا ہے. کچھ بھی نہیں دیا کیونکہ وہ مبنی الالفات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیں جی. تنصرو جو مخاطب کا صیغہ آ گیا اس میں کیا لکھا جی؟ یہ لکھا ہوا ہے انت مستتر. جی جی تنصرو انت مستتر ہم نے بھی یہ بیان کیا نا ابھی جو اردو والے میں پڑھا ہے. جی انت مستتر ہے اور علامت رفع کیا ضمہ ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ الف اور نون کا وہی رہے گا جو پہلے تھا. واو اور نون کا بھی ویسے رہے گا. ہاں واو یہاں پہ تنصرون میں کیا ہے؟ واو جو ہے وہ ضمیر فاعلی ہے اور جو نون ہے وہ علامت رفع ہے. تنصرین میں یا جو ہے وہ علامت فاعلی یعنی ضمیر فاعلی ہے اور جو نون ہے وہ عوض رفع یعنی علامت رفع ہے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر تنسو یہ جو 11واں صیغہ 11واں صیغہ کیا ہوتا ہے؟ تنصران ہے. تنصران ہے. ہاں تنصران ہے یہ بھی الف اور نون کی طرح ہو جائے گا. 12واں صیغہ کیا ہے؟ تنصرن. تنصرنا. اس کا بھی کیا ہے وہ یہاں پہ کچھ نہیں لکھا. کیا نہیں وہ لکھا؟ مبنی الفتح ہے. وہ بھی مبنی الفتح ہے لہٰذا اس کی بھی علامت رفع کوئی نہیں لکھی. ٹھیک ہے جی. انصروں میں جو ہے وہ انا مستتر ہے فاعل واقع ہو رہی ہے. ننصروں میں نحن مستتر ہے اور دونوں میں جو کیا واقع ہو رہی ہے علامت رفع کیا واقع ہو رہی ہے؟ ضمہ واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا. جو اصل کام کرنے والا ہے اس کی تمرین پہ ہے. سوالات تمرین کے اس کے کافی زیادہ دیے گئے ہیں تو آپ جو ہے وہ سب کے اندر غور و فکر کریں اور اس کو جو ہے وہ درست طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے موفق اور موجد فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم.